بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 17، عصمت انبیاء کا عنوان چل رہا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ جو ہے، جس کو گناہ کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، وہ کسی نبی سے بالکل ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن نبی چونکہ خدا نہیں ہوتا، خدائی شان نہیں ہوتی اس کی، خدا کی صفات کا مالک نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، نہ خدا ہوتا ہے نہ وہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس لیے اس سے لغزش ہو سکتی ہے۔ لغزش کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لغزش کیونکہ گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے، معصوم ہونے کے خلاف بھی نہیں ہے۔ معصوم انسان سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کی لغزش کی بھی فوراً اصلاح فرماتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے لوگوں کو نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو لوگ اس لغزش کو بھی نیک دین نہ سمجھ لیں، وہی نہ سمجھ لیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لغزش کی تنبیہ فرما دیتے، تو دونوں باتیں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ لغزش ہو گئی، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی کو خدائی کے منصب پر فائز نہیں کرنا، وہ انسان ہے، ان کو انسانیت کے مرتبے پر ہی سمجھنا ہے۔ اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی فرما دی، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو نبی سے یہ کام ہوا تھا، یہ لغزش کی وجہ سے ہو گیا تھا، بھول کی وجہ سے ہو گیا تھا، یہ دین نہیں ہے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لغزش جو ہے وہ ظاہراً گناہ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں گناہ نہیں۔ جیسے انسان روزے میں جان بوجھ کر کھائے تو گناہ ہے، حرام ہے، کفارہ بھی بھرنا پڑتا ہے، لیکن بھول کر کھا لے، سارا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو کوئی گناہ نہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نبی سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ نبی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، نبی اس میں اجتہاد کر لیتے ہیں، تو اس میں اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اجتہادی خطا پر تو نیکی ملتی ہے، تو نبی کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ لیکن نبی چونکہ نمونہ ہے امت کے لیے، نبی چونکہ امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس اجتہادی خطا کی بھی نشاندہی فرما دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رہنے دیتے اور بتا دیتے ہیں کہ یہاں نبی سے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کے جو ذاتی کام ہوتے ہیں ان میں تو بھول ہونا، سہو ہونا، نسیان ہونا، یہ تو ممکن ہے، لیکن جو دین ہے، جو وحی الہی ہے، جو تبلیغ احکام ہے، اس میں نبی سے خطا ہونا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، ورنہ سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ نے نبی کو نبی بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہی لوگوں تک پہنچائے، اور وہ نبی اسی میں بھول جائے۔ اللہ نے نبی کو نبی بنایا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو احکام کی تبلیغ کرے، اور نبی اسی میں بھول جائے تو پھر تو سارا دین اور ساری شریعت مشکوک ہو جائیں گے۔ اس لیے دین، وحی اور شریعت میں نبی سے بھول نہیں ہو سکتی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں ایک مرتبہ نماز قضا ہو گئی، اسی طرح ایک مرتبہ نماز میں بھول ہو گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ امت کو سجدہ سہو اور فوت شدہ نمازوں کی قضا کا حکم بھی معلوم ہو جائے اور اس کا طریقہ بھی آ جائے۔ اور یہ کیونکہ گناہ تو تھا نہیں، یعنی بھول کر نماز آرام فرما رہے تھے، نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی، تو یہ کوئی گناہ نہیں کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، الارم لگائے، کسی کو جگانے کا کہے، پھر جاگنا ہے، نماز چھوٹ جائے، یہ گناہ نہیں۔ اسی طرح نماز میں بھول جائے انسان، یہ بھی کوئی گناہ نہیں، تو یہ گناہ تو تھا نہیں، اس لیے نبی سے ایسے کام ہو گئے، اور تاکہ امت کو حکم معلوم ہو جائے۔ اب قیامت تک ہمارے لیے ہمارے پاس اس کا حکم موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سہو اور نسیان ہوتا ہے، اس میں بیرونی اثرات ہوتے ہیں، اندر سے نبی کا ارادہ نہیں ہوتا، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے پانی کی انہوں نے مثال دی ہے کہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ باہر سے اس کو کوئی تپش لگتی ہے، آگ لگتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے، لیکن وہ گرم پانی بھی آگ پر ڈالے تو آگ کو بجھا دے گا۔ وہ پانی کے اندر جو تاثیر ہے وہ بہرحال ٹھنڈی ہی رہے گی، اس کی تاثیر میں برودت ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو بعض اوقات انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کا مقام جو ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، تو اس مقام اور شان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان سے معمولی سی لغزش بھی ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک ہی چیز کسی آدمی کے لیے
انعام کا باعث ہوتی ہے اور کسی دوسرے کے لیے ملامت کا باعث۔ کوئی باہر کا دور کا آدمی ہے تعلق دار، کسی آدمی کی بیماری میں وہ آئے 5 منٹ بیٹھے اور چلا جائے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ چلو جی یہ پوچھنے کے لیے آیا۔ اور والد بیمار ہو اور اپنا بیٹا آ کر صرف 5 منٹ بیٹھ کے چلا جائے تو اس کو ملامت کی جاتی ہے کہ تیرا ابو بیمار ہے، اسپتال داخل ہے اور تم وہاں جا کر اس کے پاس ٹھہر بھی نہیں سکا، 5 منٹ بیٹھ کے واپس آ گیا ہے۔ تو دیکھیں بیٹے کے ساتھ تعلق قریبی تھا، اس لیے وہی 5 منٹ اس کے لیے ملامت کا باعث ہے، لیکن وہ جو آدمی دوسرا تھا اس کے دور کا تعلق تھا تو اس کے لیے وہی 5 منٹ اس کے شکریہ کا باعث ہے۔